وہ رب تمہارا اندھیری راتوں میں اٹھ اٹھ کر مانگنا دیکھ رہا ہے۔ وہ رب تمہارا تہجد کے لیے بے صبری سے کیے گئے انتظار کو دیکھ رہا ہے۔ وہ رب تمہارا کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تمہاری بے بسی دیکھ رہا ہے۔ وہ رب تمہارے اٹھتے ہاتھ اور بہتے آنسو دیکھ رہا ہے۔ وہ رب تمہارے طویل سجدے دیکھ رہا ہے۔ وہ رب تمہارے سسکیاں بھی سن رہا ہے اور تمہارے صبر میں گزرے وقت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ سب دیکھ رہا ہے جو تم دنیا سے چھپا کر اس رب کے سامنے آ رہے ہو۔ وہ سب دیکھ رہا ہے جس کی طلب میں تم دن اور رات سجدوں میں گزار رہے ہو۔ جس چیز سے دنیا ناواقف ہے اس طرف کو تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ جو تم کسی کو کہہ نہیں سکتے وہ تمہارا رب بنا کہے سمجھ جاتا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جائے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی اللہ سے ملوانے کا سبب بن جائے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی عاجزی سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی صبر کرنا سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی توکل کی راہ پر چلنا سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی اللہ کی پہچان کروا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو رب تمہارا دل نہیں موڑ رہا کیا معلوم وہ تمہاری ادھوری کہانی کو مکمل کرنے کا سامان بنا رہا ہو؟ جس ادھوری قصے نے تمہیں اللہ کی پہچان کروائی وہ قصہ مکمل ہوئے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ پھر کچھ لا حاصل قصے ہی اپنے حقیقی رب سے ملوانے کا سبب بن جاتے ہیں اور وہی قصے اللہ کے حکم سے مکمل بھی ہو جاتی ہیں۔ یقین رکھو تمہارا راتوں میں اٹھ اٹھ کر مانگنا رائے گا نہیں جائے گا۔ یقین رکھو تمہاری طرف پر آنسو ضائع نہیں جائے گا۔ یقین رکھو تمہارے سجدوں کی لاج رکھی جائے گی۔ یقین رکھو تمہاری دعا ہی تمہارا نصیب بدلے گی۔ یقین رکھو تمہارا رب تمہاری تمام دعاؤں پہ راضی ہو جائے گا۔ یقین رکھو تمہارا رب تمہارے لیے معجزوں سے راستے نکالے گا۔ یقین رکھو تمہارا رب ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ یقین رکھو تمہارا یقین ہی تمہاری دعاؤں پہ کن کی مہر لگوائے گا۔ یقین رکھو جو چاہت تمہیں سجدوں تک لے آئی ہے وہ اب خالی نہیں لوٹائی جائے گی۔ بس بات تمہارے یقین کی ہے۔ اس یقین سے تم اس رب کے آگے ہاتھ اٹھاتی ہو وہ اس یقین کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ کن فیکن کا مالک تمہارے لیے معجزے ضرور کرے گا۔ تمہاری دعائیں اللہ نے سنبھال رکھی ہے۔ وہ دعا تمہاری خالی نہیں جائے گی۔ وہ جانتا ہے تمہاری طلب کو، وہ جانتا ہے تمہاری بے چینی کو، وہ جانتا ہے تمہاری گڑگڑاتی ہوئی دعاؤں کو، وہ جانتا ہے تمہاری دعا مانگتے ہوئے بہتے ہوئے آنسوؤں کو، وہ جانتا ہے تم کب سے انتظار کر رہے ہو، وہ جانتا ہے کوئی راستہ نظر نہ آنے کے باوجود بھی تمہیں اپنی دعاؤں پر یقین ہے۔ وہ سب جانتا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ جان لو یہ توکل ہی تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ یاد رکھو یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہے۔ اگر تم شک و شبہ کا شکار رہو گے تو کیسے اپنی دعا برقرار رکھ پاؤ گے؟ سنو اب اس شک کو دل سے نکال دو۔ تم مسلسل ایک ہی دعا مانگ رہے ہو، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ تو وہ توفیق دے رہا ہے تو تم بھی مانگتے جاؤ۔ شاید تمہاری منزل قریب ہو، شاید تمہاری دعا قبول ہونے کے ہو، شاید بس کچھ ہی دن اور انتظار کرنا ہے۔ یہ وقت بہتر نہیں تمہیں وہ دینے کا جو تم چاہتے ہو۔ شاید اللہ بہترین وقت میں تمہیں تمہاری چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہو۔ تو بس یقین رکھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناممکن کی سوچ تو تمہاری ہے، جبکہ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس نے تو کہا ہے میں پکارنے والے کی ہر پکار کو سنتا ہوں۔ تو تم مانگتے جاؤ یقین کے ساتھ۔ اس نے تو بس کہنا ہے کن اور پھر سب ہو جانا ہے۔ مشکلیں پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہے اور جن لوگوں کا ایمان پختہ ہوتا ہے انہی لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، ان کا ایمان آزمایا جاتا ہے، ان کا اللہ پہ یقین آزمایا جاتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کون سی آزمائش آپ کے لیے خیر کا باعث ہے؟ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے
اللہ آزمائش میں انہیں ہی مبتلا کرتا ہے جن سے وہ ناراض ہوتا ہے یا جنہیں وہ سزا دینا چاہتا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے وہ رب اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں چاہیے ہم سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیں اور بے فکر ہو جائے، کیونکہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنے میں ہی سکون ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیا پھر بھی سکون میں نہیں ہیں۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اقرار تو کر لیتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، لیکن پھر بھی دل میں سوالوں کو جگہ دیتے ہیں، کاش ایسا ہو جاتا یا ویسا ہو جاتا۔ ایک بار جب سب اللہ کے حوالے کر دینا تو پھر یہ نہیں سوچتے کہ آگے کیا ہونا ہے، بلکہ یقین رکھتے ہیں جو بھی ہوگا اس میں ہماری ہی بہتری ہوگی، کیونکہ اللہ وہ سب جانتا ہے جو آپ نہیں جان سکتے۔ وہ وقت میرے پورے دن میں سب سے خاص ہوتا ہے جب اللہ سے ڈھیروں باتیں کرتی ہوں اور اسے اپنے دل کا حال سناتی ہوں، اسے سب بتاتی ہوں کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج اس بات سے میرا دل دکھا، آج میں اداس ہوں، آج میرے ساتھ یہ اچھا ہوا، آج مجھے فلاں چیز کی بہت ضرورت ہے، آج میں بہت شکر گزار ہوں، آج میں بہت خوش ہوں، آج میں نے کسی کو بہت یاد کیا، آج ایک اور دن تیرے کن کے انتظار میں گزر گیا، آج ایک دن اور کم ہو گیا مجھے میری منزل تک پہنچنے میں۔ ایک ایک بات میں اسے شیئر کرتی ہوں، پھر جو سکون ملتا ہے وہ ایکسپلین نہیں کر سکتی، ایون کہ وہ سکون ایکسپلین ہو بھی نہیں سکتی۔ جانتی ہوں وہ تو سب جانتا ہے، ایک ایک بات جانتا ہے، جو بات ابھی میری زبان پر بھی نہیں آئی وہ تو اس سے بھی واقف ہے، لیکن اسے بتانا اچھا لگتا ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، ساری پریشانی، ساری فکریں، سارے سوالات صرف اس کو بتانے میں ہی حل ہو جاتی ہے۔ ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اب سب ٹھیک ہو گیا ہو، جیسے اب اس نے مجھے سنبھال لیا ہو، جیسے وہ مجھے دلاسے دے رہا ہو۔ پورے دن کی تھکن سکون میں بدل جاتی ہے، پھر روز اسی طرح اس سے بات کرتے کرتے اپنی سالوں پرانی دعاؤں کو دل سے لگا کر سو جاتی ہوں، اس آس میں کہ صبح اٹھوں گی تو وہ کوئی معجزہ کر دے گا۔ آپ سب بھی اسے اپنی عادت بنا لیں، پورے دن میں سے کچھ وقت کو اپنے اللہ کے لیے نکال ہی سکتے ہیں نا، تو کیوں نہ آج سے ہی اس کو اپنے دوست بنا لیا جائے۔ دعا کی قبولیت لازم ہے، آج نہیں تو کل دعا کی قبولیت لکھی گئی ہے۔ کچھ دعائیں فوراً قبول کر لی جاتی ہے اور کچھ دعاؤں کی قبولیت میں دیری ہوتی ہے۔ دیری کا مطلب تاخیر تو نہیں ہے، بلکہ دیر میں ہی تو خیر ہے۔ قبولیت میں دیری کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ صرف اللہ جانتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا کام ہے صرف دعا مانگنا، پورے یقین و توکل سے دعا کرنا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دینا، بس یہی ہمارا کام ہے۔ دعا کب قبول ہوگی، کیسے قبول ہوگی، یہ ہماری سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ سب اللہ کے سپرد کر دینا ہی اصل یقین ہے۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، جب آپ اس سے سچے دل سے دعا مانگتے ہیں نا تو ضرور قبول فرماتا ہے، اور جب قبولیت کے راستے نظر سے اوجھل ہو جائے پھر بھی انسان اللہ سے شکوہ شکایت نہ کرے اور دعا کا سلسلہ جاری رکھے تو اللہ بھی وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پہ عنایتیں کی جا رہی ہیں اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، یا شاید ہماری دعا ہی نہیں پہنچ رہی۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم شک کر رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، اب باقی کا کام اللہ پہ چھوڑ دی، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اس کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پہ یقین رکھتی ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اور یاد رکھو اللہ کا فضل
ہمیشہ موضوع کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب